بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10، الدرس العاشر، حکمت یوسف، یوسف علیہ السلام کی حکمت۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، فی نفسہ، اپنے نفس میں، اپنے اندر، یعنی اپنے دل میں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا۔ یہاں پہ پیج نمبر 34 مکمل ہوا، پیج نمبر 35۔ اپنے دل میں کہا، ان الحاجت ساقت الرجلین الی، یقیناً حاجت مند، یقیناً حاجت، الضرورت، الحاجہ من ضرورت، یقیناً ضرورت اور حاجت، ساقت الرجلین، دونوں آدمیوں کو لایا ہے، ہانکا ہے، الی، مجھ تک۔ ساقہ میں ہوتا ہے ہانکنا، پیچھے سے کسی بھی چیز کو، جیسے جانور آگے چل رہے ہیں ان کو ہم پیچھے سے ہانکا رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ساقہ۔ اور قادہ میں ہوتا ہے آگے سے لیڈ کرنا، آگے سے گائیڈ کرنا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو۔ تو ایک جماعت چل رہی ہے اور اس کو پیچھے سے کوئی اگر اس کی رہنمائی اور پیچھے سے اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اسے کہیں گے ساقہ۔ تو یہاں پہ مراد ہے کہ ان دونوں کو لانا، یقیناً ضرورت نے ان دونوں آدمیوں کو مجھ تک، الیہ، مجھ تک لایا ہے۔ کیا چیز ضرورت تھی تو وہ ضرورت نے ان دونوں آدمیوں کو مجھ تک لائے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ، اور یقیناً حاجت مند، حاجت والے، صاحب الحاجہ، حاجت والے، یعنی ضرورت والے، ضرورت مند جو ہوتا ہے، ضرورت مند، یلین، وہ نرم ہوتا ہے، یلین نرم ہوتا ہے، ویخضع، اور جھکنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ جھک کے رہتا ہے، اکڑ کے نہیں رہتا۔ کوئی ضرورت مند ہے تو وہ جھک کے رہے گا اور وہ بڑا نرم ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً حاجت مند، نرم اور تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْحَاجَةِ، اور یقیناً حاجت مند، یطیع، اطاعت شعار ہوتا ہے، اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، یعنی بات مانتا ہے، اس سے کوئی بات کہی جائے تو مانے کیونکہ اسے ابھی ضرورت ہے۔ وَيَسْمَعُ، اور سنتا ہے، کچھ بات کہیں گے تو وہ سنے گا۔ حاجت مند اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، بات مانتا ہے اور سنتا ہے۔ فَلَوْ قُلْتُ لَهُمَا شَيْئًا، تو اگر میں کچھ کہوں، لو منس اگر قلت، میں کہوں، لہما، ان دونوں سے، شیئا، کچھ بھی، لسمعا، تو وہ لوگ سنیں گے، وہ دونوں کے دونوں، سمعا من سننا، سمعا، وہ دونوں سنیں گے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈویل۔ لا منس، یہ تاکید کے لیے ہے، لسمعا، یقیناً وہ سنیں گے، وسمع اہل السجن، اور جیل والے سنیں گے، یعنی ہم ان دونوں کو نصیحت کریں گے تو دوسرے جیل والے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو کچھ سب کے سب قائد ہیں، تو وہ لوگ بھی سنیں گے، ہم بآواز بلند ان دونوں کو کچھ بھی بتائیں گے، کچھ سمجھائیں گے تو یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ انہی دونوں کے بہانے سے میں بآواز بلند بات کروں تاکہ سارے لوگ سنیں دین کی باتیں اور سچی باتیں۔ ولیکن یوسف لم یستعجل، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کیا۔ استعجل یستعجل میں جلدی کرنا، اور لم داخل ہو جائے گا تو معنی ہوگا نہیں کا۔ لم یستعجل، جلدی نہیں کیا، یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کیا، بلکہ قال لہما، ان دونوں سے کہا یوسف علیہ السلام نے، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کیا بلکہ ان دونوں سے کہا، انا اخبرکما، میں تم دونوں کو باخبر کروں گا۔ اخبر، اخبر، یخبر مینس باخبر کرنا، بتانا، تم دونوں کو، کما مینس تم دونوں کو بتاؤں گا، بتأویل الرؤیا، خواب کی تعویل کے بارے میں، خواب کی تعبیر کے بارے میں، یعنی خواب کی تعبیر میں تم دونوں کو بتاؤں گا۔ اخبرکما، اخبرو یوز ہوتا ہے ڈائریکٹ، اور جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو جسے خبر دیں گے اسے ڈائریکٹ کہیں گے کہ انا اخبرکا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب جس چیز کے بارے میں، بہذا الرأی، بہذا الشأن، بہذا الامر، تو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے اس میں با داخل ہوگا۔ بتأویل الرؤیا، خواب کے بارے میں، خواب کی تعبیر اور خواب کی تعبیر کے بارے میں، یعنی خواب کی تعبیر اور تعبیر تم دونوں کو میں بتاؤں گا۔ قبل اس کے کہ ان یأتیکما، تم دونوں کے پاس آ جائے، عطا یاتی مینس آنا، ان یأتی، آ جائے، کما، تم دونوں کے پاس، طعامکما، تم دونوں کا کھانا، یعنی تم دونوں کا کھانا تمہارے پاس آنے سے پہلے میں خواب کی تعبیر تم دونوں کو بتا دوں گا۔ فجلسا وطمئنا، تو وہ دونوں کو دونوں بیٹھ گئے، وطمئنا، اور وہ دونوں کو دونوں مطمئن ہو گئے۔ ثم قال لهما یوسف، ثم منس پھر ان دونوں سے یوسف علیہ السلام نے کہا، انا عالم بتأویل الرؤیا، میں عالم ہوں خواب کی تعویل کا، یعنی خواب کی تعویل کا جاننے والا اور جانکار ہوں۔
میں جانتا ہوں کہ خواب کی تعویل اور اس کی تعبیر کیسے کی جاتی ہے، اسے کیسے سمجھا جاتا ہے۔ ذالکم مما علمنی ربی، اور یہ وہ ہے جس میں سے من ما جس میں سے علمنی مجھے سکھایا، علم من سکھانا، تعلیم دینا، علمنی مجھے سکھایا ربی میرے رب نے، اور یہ وہ ہے جس میں سے مجھے میرے رب نے سکھایا۔ ففرحا واطمئنا، تو وہ دونوں کے دونوں خوش ہوئے، فرحہ میں خوش ہونا، وہ دونوں خوش ہوئے، واطمئنا واطمئنا اطمئن یطمئن اطمئن واطمئنا، اور وہ دونوں مطمئن ہوں گے کہ چلو اب یہ تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا کے دیں گے، اس کا مطلب آخر کیا ہے جو ہم اس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وَهُنَا وَجَدَ یوسف، اور یہاں پر، ہونا مینس یہاں، اور یہاں پر یوسف علیہ السلام نے پایا، وجد یجد جدتاً مینس پانا، یوسف علیہ السلام نے پایا الفرصت، فرصت یعنی موقع، فرصت مینس موقع، یوسف علیہ السلام نے موقع پایا یعنی یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ فبدأ موعظته، تو انہوں نے اسٹارٹ کر دیا، شروع کر دیا، بدأ مینس بدأ یبدأ مینس شروع کرنا، فبدأ تو شروع کر دیا انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے، موعظته اپنی موعظت، اپنی نصیحت، اپنی تقریر، اپنا بیان، یعنی یہاں پہ ان کو موقع ملا تو وہ اپنا بیان شروع کر دیے۔ اب دو لوگوں کو کر رہے ہیں تو باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں سارے قیدی ہیں تو وہ لوگ سننا چاہے، سننے کے لیے بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ تو وہیں پہ ہیں، وہ باہر جا نہیں سکتے ہیں، ان کو کوئی کام ہے نہیں، وہیں پہ رہنا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی اچھی بات سنے گا تو اس کا دل تو اثر قبول کرے گا ہی کرے گا۔ خیر، یہاں پہ سبق نمبر 10 مکمل ہوا۔ ہم لوگ پڑھیں گے موعظۃ التوحید، توحید کی موعظت، توحید کی نصیحت، اور اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔